دوستوں شوگر کی بیماری آج کل تقریباً ہر خاندان میں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں آپ لوگوں نے مختلف ڈاکٹر سے، مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو آج کی مختصر ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ شوگر کی بیماری ہوتی کیا ہے، اس کے جو دو ٹائپس ہے، دو قسمیں، اس کے بارے میں شیئر کرنے والا ہوں، اور پریونشن مطلب ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم سب یہ چاہ رہے کہ ہمیں کبھی زندگی میں شوگر نہ ہو، تو اس کے لیے 4-5 ٹپس ہے، تو کبھی بھی آپ کو شوگر کی بیماری نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں کو آلریڈی ہے تو ان لوگوں کی بھی جو بیماری کے جو چانسز ہے اس سے آسانی سے کچھ مہینوں میں ریکور ہو سکتے ہیں، اور آخر میں ڈسکس کریں گے۔ تو دوستوں شوگر کے بارے میں اس وجہ سے ڈسکس کرنے والا ہوں کیونکہ ہمارا جو آگے ایجوکیشن ویڈیو کا جو سیریز ہے اینٹی ڈائبیٹک میڈیسن، جو ڈائبٹیز کے لیے جو دوائیاں ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے، تو آج شوگر کو سمجھتے ہیں، اس کے جو دو ٹائپس ہے دوستوں۔ اور ابھی تک ایجوکیشن ویڈیوز کی سیریز میں جو طاقت کے لیے جو دوائیاں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ذہنی صحت کے لیے، اس کے بارے میں اور تفصیل سے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی دیکھنا چاہ رہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستوں سب سے پہلے نارمل کنڈیشن کو سمجھتے، جب کوئی بھی کام ڈیلی لائف میں، جب کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوتے تو اس سے کام کے لیے، بھلے آپ کا تعلق جس پروفیشن سے ہو، تو سب کاموں کے لیے طاقت چاہیے ہوتے، اور یہ طاقت ہمارے جسم میں، انسانوں کے جسم میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خود ہی بنائے، تو یہ طاقت ہمیں باہر خوراکوں سے، مختلف کانوں سے ملتے۔ جب کوئی بھی خوراک ہم کھاتے تو یہ ہمارے جسم میں جا کے، اور ہمارے جسم میں، معدے میں جا کے، ہمارے خون میں جا کے، اور پھر خوراک کو استعمال میں لانے کے لیے، ٹھیک ہے خوراک تو ہم نے کھا لیا، لیکن خوراک کو استعمال میں ایک ایک سیل میں، ایک ایک خلیے، ایک ایک ٹشو میں پہنچانے کے لیے ایک کیمیکل ذمہ دار ہوتے، ایک کیمیکل کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ہارمون کی، اور وہ ہارمون پنکریاز سے، لبلبے سے، ہمارے پنکریاز مطلب لبلبے سے خارج ہوتے، اور اسی ہارمون کا نام ہے انسولین، اور لبلبے کے بیٹا سیل سے، آئلٹ آف لینگرہانز سے ریلیز ہوتے، اور جب بھی یہ ریلیز ہو تو خوراک کو استعمال میں لاتے، اور تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کام ہو ہم آسانی طریقے سے کر پاتے۔ یہ نارمل ہو گیا۔ دوستو ڈائبٹیز میں کیا ہے؟ ڈائبٹیز ایک ایسا شوگر، ایک ایسے دائمی بیماری ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم خوراک تو کھا لیتے، مطلب کھانا پینا تو ہمارا نارمل ہوتے، لیکن ہمارے جسم میں خوراک کو استعمال میں لانے کے لیے جو ہارمون ذمہ دار ہے، انسولین، جو ہمارے بیٹا سیل، آئلٹ آف لینگرہانز بیٹا سیل سے ریلیز ہوتے، پنکریاز، جو پنکریاز کے بیٹا سیل سے، آئلٹ آف لینگرہانز سے ریلیز ہوتے، اور اس کا کام یہ کہ خوراک کو استعمال میں لانا، تو کیمیکل جو ہارمون انسولین وہ صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوتا، یا جب خارج بھی ہوتے تو بالکل کام کا نہیں ہوتا، مطلب اس کا جو شیپ وغیرہ ہے وہ چینج ہو جاتے، یا بالکل ریلیز نہیں ہوتا، تو پھر اس کی وجہ سے جو شوگر کا جو لیول ہے وہ نارمل سے بڑھ جاتے ہیں، یہ شوگر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ شوگر کے مین دو قسمیں ہوتے، ایک ہوتے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلیٹس، اور دوسرا ہوتے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس۔ ٹائپ 1 میں کیا ہوتے؟ یہ ایک ایسا قسم ہوتے ہیں شوگر کے کہ اس میں یہ ہے کہ انسولین جہاں سے ریلیز ہوتے، یہ جو ہارمون ہوتے کہ خوراک کو استعمال میں لائے، یہ جہاں سے ریلیز ہوتے، خارج ہوتے، وہ جگہ بیٹا سے بالکل ڈسٹرائے ہو جاتے، ختم ہو جاتے، تو اس سے یہ ہے کہ انسولین بالکل ریلیز نہیں ہوتے، یا بالکل کم ریلیز ہوتے۔ اور یہ کس وجہ سے ڈسٹرائے ہوتے؟ یہ ہمارے جسم کے جو دفاعی نظام ہوتے، امیون سسٹم اپنے جسم کو ٹارگٹ کر لیتے، اس کو شک ہو جاتے کہ باہر سے کوئی اینٹیجن، کوئی جراثیم آئے، تو اس کو آؤٹ امیون ڈیزیز کہتے ہیں، تو یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتے ہیں، اور یہ اکثر بچوں میں ہوتے یا جو نوجوان ہوتے ان لوگوں میں ہوتے ہیں، اور اس ڈیٹا سے یہ ثابت ہے تقریباً کم کیسز میں ہوتے، 5 سے 10% تک کیسز میں یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلیٹس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس میں یہ ہے کہ اس میں جو بیٹا سیل ہوتے ہیں وہ بالکل ڈسٹرائے نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو انسولین ہے، انسولین کا لیول بالکل کم ریلیز ہوتے، یا اس کے علاوہ ریلیز تو زیادہ ہوتے لیکن اس کا جو شیپ ہوتے، شکل ہوتے، وہ چینج ہو جاتی، پھر اس کی وجہ سے یہ ہے کہ شکل چینج ہونے کی وجہ سے پھر وہ اپنے کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ خوراک کو استعمال میں لانا، جب خوراک استعمال میں نہیں آئے گا تو پھر اس کی وجہ سے شوگر کا جو لیول ہے وہ بڑھے گا۔ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس میں انسولین کم ریلیز ہوتے، یا ریلیز ہوتے لیکن اس کا شیپ چینج ہو جاتے، اور وہ آگے ڈسکس کر لیتے کہ کس وجہ سے چینج ہوتے، اور یہ تقریباً 90 سے 95% لوگوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس ہوتے۔ دوستو اس کا دوسرا ٹائپ تھا۔ دوستو اب بات کر لیتے پریونشن، مطلب یہ ہم سب چاہ رہے کہ ہمیں کبھی زندگی میں شوگر کی بیماری نہ ہو، یا اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہے تو چاہ رہے کہ کچھ مہینوں میں ہمیں ہماری جو بیماری ہے وہ ریکور ہو جائے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے 4-5۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ خوراک کو اعتدال میں کھانا، مطلب یہ کوئی بھی خوراک کو ایک نارمل ریدم میں کھانا ہے، کہ اعتدال میں کھانا، زیادہ کھانا نہیں کھانا۔ اس کے علاوہ کھانے کو سکپ نہیں کرنا، کچھ لوگ ہوتے
دن میں کبھی 5-6 بار کھاتے ہیں، اور کبھی ایسے دن بھی آ جاتے ہیں کہ بالکل ایک ہی ٹائم کھاتے، کبھی بالکل نہیں کھاتا. تو یہ بالکل نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز ضروری ہے. ایکسرسائز، پراپر نیند، اچھی نیند، مطلب یہ کہ رات کی نیند جو ہے نا کم از کم 7 گھنٹے، اسٹڈی سے یہ شو کم از کم 7 گھنٹے ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اسموکنگ، ڈرنکنگ، یہ آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اسموکنگ کر رہے ہیں، مطلب سگریٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ الکوہول مطلب شراب استعمال کر رہے ہیں، تو یہ شوگر کا علاج پھر بالکل مشکل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ضروری ہے، آپ لوگوں نے اپنا فیٹ ہے، مطلب یہ ہے جو فیٹی پیشنٹ ہوتے ہیں، جو موٹاپا جن لوگوں کا زیادہ ہے، تو موٹاپا آپ لوگوں نے جو فیٹس ہے اس کو بالکل کم کرنا ہے. دوستوں تو یہ کچھ شرائط ہے، اس پہ آپ لوگ عمل کریں. اور یہ ایک مختصر ویڈیو تھی ڈائبٹیز کے بارے میں، اس کے 2 ٹائپس کے بارے میں. اور انشاءاللہ پھر اگلا جو سیریز ہے اینٹی ڈائبٹک میڈیسن میں، جو شوگر کے لیے جو دوائیاں ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس میں ملتے. گڈ بائے.